بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یاتی علیکم زمان الا الذی بعدہ شر حتی تلقوا ربکم۔ ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آنے والا زمانہ پہلے زمانے سے برا ہوگا یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا کر ملو۔ تشریح: جو مقدس زمانہ، برکت والا زمانہ، بہترین زمانہ، سب سے اعلیٰ ہمارے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، ایسا زمانہ زمین و زمان میں، کون مکان میں قیامت تک نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ پھر اس کے بعد صحابہ کا زمانہ بہترین ہے، اس کے بعد تابعین کا، اس کے بعد تبع تابعین کا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین ثم الذین ثم الذین۔ اسی طرح جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا، خیر کم ہوتا جائے گا اور شر بڑھتا ہی جائے گا۔ اور بخاری شریف کی ایک اور روایت میں ہے، جب تک حضرت عمر زندہ ہے اس وقت تک امت پر فتنوں کا دروازہ بند ہے۔ جیسے یہ حضرت عمر نے وفات پائی تو اس امت میں فتنوں کا دروازہ کھل گیا۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من حمل علینا السلاح فلیس منا رواہ البخاری۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی مسلمانوں پر ہتھیار اٹھائے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ عن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ اذا تواجہ المسلمان بسیفہما فکلاہما من اہل النار، رواہ البخاری۔ ترجمہ: جب دو مسلمان آپس میں تلواریں اٹھا کر لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، تو فرمایا دونوں جہنمی ہیں۔ تو کسی سائل نے سوال کیا، یا رسول اللہ، جس نے قتل کیا وہ جہنم جائے وہ تو سمجھ میں بات آتی ہے، جو قتل ہو گیا وہ جہنم میں کیسے جائے گا؟ فرمایا وہ بھی ارادہ رکھتا تھا نا، وہ بھی اس پر حرص تھا کہ میں اس کو قتل کروں، لیکن ہو گیا قتل۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات میتة جاہلیہ، رواہ البخاری۔ ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو آج مسلمانوں کی جماعت سے ایک بالش دور ہوگا، علیحدہ ہوگا، وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ تشریح: جماعتی زندگی گزارنے کے عادی بنو، اپنے منہ تنے تنہا مت چلو، اجتماعی قوت پیدا کرو۔ اجتماعی قوت سے ہی باطل کا مقابلہ ممکن ہے۔ جماعت کے
ورنہ اسلام کمزور ہو جائے گا. اگر اجتماعیت ٹوٹ جاتی تو اسلام کمزور ہو جاتا ہے، باطل حق پر حاوی ہو جائے گا. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ علی الجماع، جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. عن حذیفہ بن الیمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت المسلمین و امامهم عن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلزم جماعت المسلمین و امامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا امام قال فاعتزل تلک. ترجمہ حضرت حذیفہ روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑو. میں نے کہا اگر جماعت نہ ہو، امام نہ ہو، ان کا کوئی مقتدا نہ ہو تو پھر ہم کیا کریں یا رسول اللہ؟ فرمایا تو پھر تمام فرقوں اور گروہوں سے دور ہو جا. قال عبداللہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. ترجمہ حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو گالی دینا بڑا گناہ ہے اور مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قیامت سے پہلے ایسے دن آئیں گے جس میں علم اٹھایا جائے گا اور جہالت نازل ہوگی، قتل بڑھ جائے گا، اور ایک دوسری روایت میں ہے عمل کم ہو جائے گا اور فتنے ظاہر ہوں گے. بخاری شریف میں ہے یہ بھی. زلزلے بڑھ جائیں گے، مال ملکیت بڑھ جائے گا، یہاں تک زکوٰۃ خیرات لینے والا کوئی نہیں ملے گا. لوگ بلند بالا عمارتیں بنائیں گے قرب قیامت میں.